السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان لاہور میں ہیں اور آج بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور ادھر اسلام آباد پولیس عمران خان صاحب کے رہائش گاہ بنی گالہ پر چھاپے کی تیاریاں کر رہی ہے، اور معاملہ ہے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کا۔ وفاقی حکومت نے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی سرکار پر یہ الزام دھر دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جی یہ معاملہ جو ہے یہ سارا کا سارا عمران خان کا اور ان کی جماعت کا کیا دھرا ہے، جبکہ عمران خان صاحب کسی اور پر سازش کا الزام دے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کا ہی ایک اور معاملہ ان کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو دوبارہ واپس لایا جا رہا ہے، ان کی اہلیت واپس ہو رہی ہے، اور پھر شہباز گل کے معاملے پر عمران خان صاحب آہستہ آہستہ غلطی تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے شہباز گل صاحب کے معاملے کو لے لیتے ہیں۔ بنی گالہ میں چھاپے کی جو معاملہ ہے، اسلام آباد کی پولیس نے تیاری کر دی ہوئی ہے۔ کیوں رکی ہوئی ہے پولیس، یہ اہم سوال ہے، اور اس کا جواب پر بات کریں گے۔ لیکن یہ سارا کیونکہ شہباز گل سے لنکڈ ہے۔ شہباز گل کی جو وہ بیپر تھا ARY پر، اس بیپر کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کافی پیچیدہ ہو گئی، پی ٹی آئی کے لیے پیچیدہ ہو گئی۔ ایسا کچھ شہباز گل نے کہہ دیا کہ اس پر دفاع کرنا ان کا ممکن نہیں رہا۔ اب عمران خان صاحب بذات خود وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ شہباز گل نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو قابل اعتراض تھیں، اور اگر انہوں نے ایسی کوئی باتیں کی جو قابل اعتراض تھی، اگر نہیں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو قابل اعتراض تھیں مگر کی شہباز گل نے، تو پھر ARY پر پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ARY کے نیوز ایڈیٹر کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ سوال تو ٹھیک ہے۔ اب ادھر حکومت نے، وفاقی حکومت نے ARY کی جو NOC تھا وہ منسوخ کر دیا ہوا ہے۔ اب یہ حرکتیں وفاقی حکومت کی کچھ ایسی تیزی کے ساتھ حکومت کر رہی ہے جس سے اپنی بدنامی کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے سامان پیدا کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب ظاہر عوام میں اترے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب حکومت پر مسلسل الزام عائد کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی حقیقت ہے کہ شہباز گل کا معاملہ ہو یا پھر لسبیلا کے شہداء کا معاملہ ہو، اس میں عمران خان صاحب کی جماعت PTI ڈیفینسو ہو گئی تھی۔ وہ جو ٹرولنگ کی گئی تھی اور اس کے بعد جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں مسلسل، ابھی بھی مزید تحقیقات سامنے آ رہی ہیں کہ چند سو اکاؤنٹ سے ملینز جو ہیں وہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں۔ کافی ساری چیزیں FIA نے اور دیگر اداروں نے ثبوتوں کے ساتھ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جمع کر لی ہوئی ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے ان کی چھان پٹک ہوگی، کون ملوث ہے، کس کی انسٹرکشنز تھی، کس نے ہدایات دیں، اس کے لیے بھی شہباز گل کا فون جو ہے وہ اس کی تلاش ہے کہ شہباز گل کا فون مل جائے۔ لیکن اس معاملے میں PTI ڈیفینسو ہو گئی تھی، اور شہباز گل کے معاملے میں کچھ غلطیاں کر کے وفاقی حکومت ڈیفینسو ہو گئی ہے، جیسے وہ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کی گرفتاری، جس طرح ان کا جو ARY کی بندش۔ اب ARY کی بندش کو لے کر عمران خان صاحب یہ بیانیاں بنا رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کیونکہ بیانیہ ویسے تو ہوتا ہے لانگ ٹرم، عمران خان صاحب کا بیانیہ ہوتا ہے پانی کا بلبلا، آج بات کر لو، آج سودا بیچ دو، کل نیا بنا لیں گے۔ جس طرح دکان پہ چل رہا ہوتا ہے، پکوڑے کی دکان، آج ذرا طرح طرح کی، یا مٹھائی کی دکان، آج ذرا اچھی مٹھائی بنا لو، آج یہ بیچ دیں گے، کل وہ بیچ دیں گے۔ اس طرح عمران خان صاحب سیاست ہوتی تو ڈے ٹو ڈے فیئر ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ روزانہ کوئی نئی چیز لے کر وہ بیچنا شروع کر دیں، اپنے کل کی چیز کو اسے منحرف ہو جائیں اور آج نئی چیز لے کر آئیں۔ لیکن بہرحال عمران خان صاحب یہ کرتے ہیں، اور ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے اس پر ان کا فالو بھی کرتے ہیں اور اس چیز کو آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال اب شہباز گل صاحب کے معاملے کے بعد جب ARY پر پابندی جو لگنے کے جو معاملات ہیں، اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی یہ میری آواز بند کرنے کے لیے ہے۔ اب عمران خان کی آواز بند کرنے کے لیے ہے نہیں ہے، ARY صحافت نہیں کر رہا۔ ہم جرنلسٹ جو ہیں، پروفیشنل جرنلسٹ، ورکنگ جرنلسٹ، سب کا اس بات پر ایک یقین ہے کہ ARY جو ہے وہ ویسے تو مجموعی طور پر ہمارا میڈیا کوئی ایک آدھ جو چینل چھوڑ کر باقی تو لابنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، باقی پارٹیاں بھگت رہے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر ARY وہاں خبر نہیں چلتی، وہاں پر سازشیں پکتی ہیں اور سازشیں چلائی جاتی ہیں۔ سیاسی لوگوں کے خلاف تو چلتی تھیں، لیکن اب معاملہ آ گیا بڑوں کے خلاف، تو انہوں نے ظاہر رگڑا لگا دیا ہے۔ تو حکومت نے ARY کے لائسنس منسوخ کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس سے حکومتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب، پیپلز پارٹی جب حکومت میں تھی 2008 سے 2013 تک، چاروں طرف سے گری ہوتی تھی۔ افتخار چودھری، نواز شریف صاحب کے لانگ مارچ، ادھر میڈیا پر جیو خاص طور پر
وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے کامران خان صاحب، روزانہ حکومت گرا کر سو جاتے تھے، روزانہ حکومت گراتے تھے۔ ایک بار آصف زرداری صاحب کو، ایک بار نہیں کئی بار، قمر زمان کائرہ صاحب بھی خود ہمیں کئی بار بتا چکے ہوئے کہ زرداری صاحب کے پاس گئے، انہوں نے وزیر اطلاعات تھے، انہوں نے کہا کہ جی جناب یہ معاملہ بہت گڑبڑ ہو رہا ہے، یہ روزانہ ہماری اتنی پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جاتا ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں، کرپشن کی کہانیاں فلاں 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 طرح طرح سے، تو ان کا کوئی روکنا ہوگا، ان کو کچھ کرنا ہوگا۔ تو زرداری صاحب نے ان کو کہا تھا کہ نہیں بیٹا چھوڑ دو، آپ ہم اپنا کام کرتے رہے، یہ کرتے رہے، ان کو ٹھیک ہے کوئی ان کو اس سے ہمارا زیادہ ہمارے لیے پرابلم ہوں گے، تو یہ جو کر رہے ہیں کرنے دو، اپنا کام کرتے رہو۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا آصف زرداری صاحب نے کہ آپ برداشت کرو، اگلے آنے والے ان سے حساب لیں گے ہمارے بھی۔ پھر آپ نے دیکھا جیو کے ساتھ جو کچھ ہوا بعد میں، اور پھر یہی کچھ اے آر وائی کے ساتھ، اے آر وائی اب جو کچھ کر رہا ہے تو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اصولی طور پر، جمہوری طور پر اور قانونی طور پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جس طرح اے آر وائی کو بند کیا گیا ہے۔ حالانکہ اے آر وائی تو لوگوں کے خلاف غداری کے فتوے تک پروگراموں میں بیٹھ کر اور خبروں میں بیٹھ کر جاری کرتے رہے، طرح طرح کی چیزیں کرتے رہے۔ دوبارہ تو عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ جی اے آر وائی کی بندش ان کی وجہ سے ہے۔ میں نے گزارش کئی بار کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ پوری کائنات ان کے خلاف سازش کر رہی ہے، جس طرح ابھی انہوں نے خود ہی کچھ دن پہلے، بلکہ اب روزانہ کہہ رہے ہیں بات، کہ کے پی کے میں وہ جو عسکریت پسند یا طالبان وہ منظم ہو کر مٹا اور سوات اور وہاں پر جو قبائلی علاقے، سابقہ قبائلی علاقے وہاں پر آ گئے ہوئے، تو اس کو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہے، کیونکہ طالبان کا اور ہمارے تو خیالات ایک ہیں، اور ویسے بھی عمران خان صاحب طالبان کے سپورٹر ہیں، اور 2013 کے انتخابات کے لیے تو سب کو پتہ ہی ہے، 2013 کے انتخابات عمران خان صاحب نے کے پی کے میں جس طرح جیتے تھے، وہاں پر اے این پی کو کیمپین کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پر پریس ریلیز جاری کر دی گئی تھی طالبان کی طرف سے، پیپلز پارٹی کو اجازت نہیں تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی وہاں پر اٹیک ہوئے تھے۔ تو 2013 جن کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے بعد میں پھر پاکستان بھر میں ایک بیانیہ بنایا کہ جی میں نے خیبر پختونخوا میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، اب مجھے مرکز میں لے آؤ، تو 18 میں مرکز میں آ گئے۔ اب کون لائے یہ بھی سب کو پتہ ہے، لانے والے کہتے ہیں کہ جی اب عمران خان صاحب اگر ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کو نکالا، تو پھر یہ بھی بتائیں کہ لایا کون۔ تو یہ بھی اب سوال اٹھ رہے ہیں عمران خان صاحب، جب عمران خان صاحب کے لوگ ملنے ملانے جاتے ہیں نا وہاں پر، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کے لیڈر سے اب جب یہ کچھ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، پرویز خٹک صاحب ہو گئے، فواد چودھری صاحب ہو گئے، اس طرح کے کچھ اور چند لوگ جو رابطے میں ہیں ادھر بڑوں کے ساتھ، تو جب وہاں پہ جاتے ہیں وہ تو ان کو کہتے ہیں جی پہلے تو یہ بتائیں نا کہ جو آپ کا لیڈر ہمارے اوپر سازش کا الزام لگاتا ہے، تو پھر یہ بھی ذرا بتا دے کہ لے کر کون آیا تھا ان کو 2018 میں۔ تو بہرحال تو 2018 والا عمران خان صاحب کا جو تھا الیکشن تھا، وہ 2013 کے انتخابات کے بعد ان کو مرکز میں انتخابات 2018 میں ملے، اور وہ خیبر پختونخوا۔ تو خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو طالبان کو منظم کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے، اب ظاہر حکومت جو ہے وفاقی حکومت، اس کے تو ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہوتی، کوئی اور کر رہا ہوگا، لیکن وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے اور وہ ذمہ دار ہے، انہوں نے منظم کیا ہے۔ اب دیکھیں نا وہاں پر جس طرح کے سانحات ہو رہے ہیں، وہاں پر وہ اٹھا لیا تھا، ایک ڈی ایس پی کو زخمی کر لیا تھا، ایک میجر کو اٹھا کر لے گئے تھے، ان کی ویڈیوز وغیرہ جاری ہو گئی تھی۔ تو بہرحال اب یہ معاملہ عمران خان صاحب کسی اور پر سازش کا الزام لگا رہے تھے، وفاقی حکومت نے عمران خان صاحب کے گلے ڈال دیا ہے۔ اچھا جی معاملہ پھر نواز شریف صاحب کی اہلیت کا، دیکھیں عمران خان صاحب آئے نواز شریف صاحب کو نااہل کر کے، اب عمران خان صاحب کا پورا زور یہ ہے کہ نواز شریف کی اہلیت واپس نہیں آنی چاہیے، اگر آئے تو پھر کنڈیشنز کے ساتھ آئے، پھر میرے خلاف کوئی کام نہ ہو، اگر میرے خلاف کام ہوتا ہے اور نواز شریف اور مجھے کٹوسائز کرنے کی کوششیں جاری رہتی ہیں، تو پھر نواز شریف کی اہلیت جو بحال ہوتی ہے، تو پھر نواز شریف تو اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ واپس لے لے گا، تو پھر میں کہاں جاؤں گا، کیونکہ کے پی کے میں عمران خان صاحب کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جائیں گے۔ پنجاب میں اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں، اور نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کی طرح ٹھنڈی ٹھار سیاست تو کریں گے نہیں، بے شک علیل ہیں، بے شک ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن انہوں نے اپنی جماعت میں جان ڈال دینی ہے، موٹیویٹ کر دینا ہے، شہر شہر جائیں گے اور انتخابات کو پراپر انتخابات سمجھ کر لڑیں گے، اور پھر جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وزیر اعظم نواز شریف بننے جا رہے ہیں، تو پنجاب پھر عمران خان صاحب کے پاس اس طرح تو نہیں رہے گا جس طرح آج ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کا پورا فوکس ہے، ان دنوں بہت زیادہ ٹینشن میں، جو بندہ ملتا ہے اس سے یہی پوچھتے ہیں کہ یار واقعی نواز شریف کی اہلیت واپس ہو سکتی ہے،
کوئی قانون بن جائے گا، کیا ہوگا، کس طرح؟ عمران خان صاحب ہر ٹائم لوگوں سے یہ پوچھتے رہتے اور دن میں 8-8 10-10 بار لوگوں سے، اور خاص طور پر اپنے کچھ من پسند صحافیوں سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ تو کل بھی انہوں نے جب لاہور آئے تو انہوں نے کچھ ویڈیو لنک پر صحافیوں سے ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے یہ والا معاملہ اٹھایا کہ جی نواز شریف کی اہلیت، اور شہباز گل والا معاملہ جو میں بتا چکا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی بات ان کا قابل اعتراض جملے تھے ان کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح ایک ٹی وی چینل کے خلاف کارروائی کریں۔ اسی ملاقات میں خان صاحب نے نواز شریف کی اہلیت واپس آنے کا دکھڑا بھی رویا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ نواز شریف کو واپس لایا جائے گا تو اس سے بڑا تو پاکستان کا کوئی نقصان ہو نہیں سکتا۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بھئی ایک سیاسی لیڈر کو غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے ایک عدالتی حکم کے ذریعے نااہل کیا گیا، تاحیات نااہلی، تو تاحیات نااہلی اگر ان کی واپس ہو جاتی ہے تو اس میں پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہو جائے گا؟ وہ بندہ تو 3 بار پاکستان کا پرائم منسٹر رہ چکا ہوا ہے، اور پاکستان میں یہ جو آج کا پاکستان ہے اس میں ان کے نام انہوں نے اپنا بڑے بڑے کام کیے ہیں، ترقی پاکستان کو دلوائی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سیاسی ایک دوسرے پر سیاستدان کرپشن کے الزامات لگاتے رہیں، وہ آپ پر لگا رہے ہیں یا آپ ان پر لگا رہے ہیں، عدالتوں سے ان پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ ان کو تو ایک تنخواہ بیٹے کی کمپنی سے، بلکہ میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کامران شاہد، انہوں نے کہا کہ جب میں نے فیصلہ پڑھا تو میں تو پریشان رہ گیا کہ کیسے انصاف کا قتل ہوا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو عمران خان کا جھنڈا پکڑ کر چل رہے ہوتے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو اس وقت ٹینشن یہی ہے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے، پاپولر لیڈر پنجاب میں ایک اور آ جائے گا، تو وہ اگر پنجاب میں اپنا حصہ پورا لے جائے گا تو پھر میں تو کے پی کے جوگا بھی نہیں رہوں گا، پھر نواز شریف صاحب ہزارہ بھی لے جائیں گے، تو پھر ایک پراپر اپنا پراپر کیا ہوتا ہے، پکے پاؤں کے ساتھ آ کر نواز شریف صاحب اگلا الیکشن لڑیں گے۔ تو عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے، کل کہا تھا، پرسوں کہا تھا کہ جی ستمبر میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، یعنی ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف صاحب آ جائے گا تو کھا جائے گا سارا کچھ۔ وہ قوم کو نہیں بتا رہے، وہ کسی اور کو بتا رہے ہیں کہ جی میں ہوں نا، مجھ سے زیادہ مطلب میں نے تو آپ کو سارا کچھ دیا ہوا تھا، ایک تقرری پر میرے آپ سے اختلافات ہوئے تھے اور آپ لوگ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ اس طرح کے میسیجز عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ تو خیر، اچھا جی، اب معاملہ ہے جلسے کا عمران خان صاحب کا اور بنی گالہ پر چھاپے کا۔ جلسے میں عمران خان صاحب کیا کریں گے اس پر میں آتا ہوں، کیا بتائیں گے، لیکن اسلام آباد پولیس نے تیاری کر رکھی ہوئی ہے مکمل، پورا حساب کتاب لگایا ہوا ہے کس دروازے سے داخل ہونا ہے بنی گالہ میں، کہاں کہاں جا کر چھاپا مارنا ہے، کس کس حصے میں جا کر تلاشی لینی ہے۔ شہباز گل کے 2 موبائل فون، لیپ ٹاپ، اور وہ جو پولیس کا خیال ہے اور سورسز کا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں یہ جو ایف آئی اے وغیرہ کی انویسٹیگیشنز ہیں ان سے ثابت ہوئی ہیں کہ بہت کچھ بنی گالہ سے بیٹھ کر آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے بنی گالہ کو بنا لیا ایک قلعہ، وہاں پر انہوں نے چاروں طرف سیکیورٹی لگا دی ہے، دور دور کوئی بھٹک نہیں سکتا وہاں پر، اور ہر کسی پر نظر ہے۔ اب سابق وزیر اعظم ہے، سرکاری سیکیورٹی، اسلام آباد پولیس، ایف سی، رینجرز، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کی پولیس، وہ عمران خان صاحب کی اس پر تعینات ہے چوکیدارے پر، اور اس کے علاوہ کے پی کے سے لائے گئے نوجوانوں کے جتھے وہ الگ سے بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے۔ تو وہاں پر عمران خان صاحب کو کے لیے وہاں پر چھاپا مارنا، اب یہ چھاپا عمران خان کے لیے نہیں مارنے کا منصوبہ، یہ چھاپا شہباز گل کے ڈرائیور اظہار کے لیے لگانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ رانا ثناءاللہ صاحب کو بتایا گیا اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہ جناب اب یہ ملزم تو بنی گالہ میں جا کر بیٹھ گیا ہوا ہے۔ پہلے دن سے شک تھا کہ جب پولیس نے اتنی بڑی نالائکی کی کہ بھائی شہباز گل صاحب کو اگر آپ نے گرفتار کیا ہے تو پھر ان کی گاڑی سے چیزیں دیکھ لیتے، نکال لیتے، گاڑی ساتھ لے جاتے، گاڑی کی تلاشی لے کر اس کے بعد چھوڑ دیتے۔ شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا، گاڑی جانے دی، اور گاڑی میں سارا کچھ سامان پڑا ہوا تھا، گاڑی چلی گئی۔ اب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اب اس کی عورت گرفتار کر لی بیچاری خاتون، جو بیوی ان کی اظہار کی، اس پر بھی رانا ثناءاللہ صاحب نے ندامت کا اظہار کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی ان کو رہا کر دینا چاہیے، میں نے کہہ دیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی حرکتیں جو ہوتی ہیں پولیس جو کرتی ہے، ظاہر ہے اس سے حکومتوں کی بدنامی ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو رانا ثناءاللہ صاحب کو بتایا گیا کہ جی وہ تو بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اظہار، اور چیزیں بھی وہاں پر ہیں، تو ہمیں اجازت دیجیے ہم بنی گالہ میں چھاپا ماریں۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے منع کر دیا کہ نہیں، آپ نے بنی گالہ میں داخل نہیں ہونا۔ رانا صاحب گئے ہوئے ادھر عمرہ پہ، اپنی عبادتوں میں مصروف ہوں گے وہاں پر، تو پیچھے اگر کوئی پولیس ایسا کارنامہ انجام دے دیتی ہے اور کوئی ہلکی پھلکی کوئی ہینکی پھینکی ہو جاتی ہے کوئی، اور یا پھر بڑا سانحہ کوئی نہ ہو جائے ماڈل ٹاؤن کی طرح کا، یا پھر
جس طرح لال مسجد میں ہوا تھا، کیونکہ لال مسجد سے کیس ڈیفرنٹ ہے، لیکن جس طرح عمران خان صاحب نے نو گو ایریا بنایا ہوا ہے تو اس میں گھسنے کے لیے مزاحمت تو ہوگی پولیس کے سامنے. تو اگر پولیس کو مزاحمت کسی طرح کی بھی آ جاتی ہے سامنے، مسلح مزاحمت آ جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے خون ریزی ہوگی، پھر حالات خراب ہوں گے. تو رانا صاحب نے کہا کہ میں تو ابھی عمرہ ادا کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے ابھی مہربانی ہے آپ کی پولیس کو کہا کہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی. آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے، جیو رپورٹ کر رہا ہے سورسز سے، آئی جی اسلام آباد کو کہا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں کرنا، میری اجازت کے بغیر اس طرف آپ نے جانا بھی نہیں ہے، اور میں واپس آؤں گا پھر اس معاملے کو دیکھ لیں گے. تو انہوں نے بتایا کہ جی وہاں پر تو وہ ملزم تو وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے بغیر ہم کیسے تفتیش آگے بڑھائیں گے. تو رانا صاحب نے کہا نہیں ابھی نہیں. اور آپ لوگوں نے جو خاتون والا معاملہ کر دیا، اظہار کی بیگم کو اٹھا کر گرفتار کر کے، اس سے آپ نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، اس طرح کی حرکت نہیں کرنی تھی. بہرحال رانا صاحب جو ہے وہ اب واپس آئیں گے 2 روز کے بعد، تو پھر اس معاملے کو دیکھا جائے گا کہ جی کیا کیا جائے گرفتاری کے لیے. تب تک شہباز گل صاحب تو خیر جوڈیشل ہو چکے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے ان کی ضمانت بھی ہو جائے. تو جب ضمانت ہو جائے گی تو پھر ممکن ہے ان کے پاس اپنے فون واپس آ جائیں، اور اس کے بعد ایک اور اٹیمپٹ کی جائے، لیکن بہت سے مقدمات بن گئے ہوئے. اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا گرفتاری کا چھاپے کا معاملہ. اب معاملہ ہے جلسے کا. آج 13 اگست ہے. خان صاحب نے رات 12 بجے جب جشن آزادی شروع ہوگی، آزادی کا 75واں آزادی کا دن شروع ہوگا، جشن شروع ہوگا، تو اس وقت عمران خان صاحب نے جلسہ پلان کیا ہوا ہے یہ ہاکی گراؤنڈ میں، ہاکی اسٹیڈیم میں. اور ہاکی اسٹیڈیم کی ایسی تیسی پھیر دی ہوئی ہے، ایسٹروٹرف اتار دی ہے، کروڑوں روپے کا نقصان کیا ہے. لیکن کیا ہے، عمران خان صاحب کا شوق سلامت رہے، کئی اور کروڑ روپے آ جائیں گے. باہر سے ڈالر آتے ہیں بھائی عمران خان صاحب کو، ایک اشارے پر اتنے پیسے آ جاتے ہیں، تو لگوا دیں گے عمران خان صاحب. لیکن اب سوال یہ نہیں ہے، اب سوال یہ ہے کہ آج کا جلسہ جو ہے، اس جلسے میں عمران خان صاحب کیا کہنے جا رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے بتایا، کہا ہوا ہے کہ جی میں حقیقی آزادی کی جد و جہد کا، کیونکہ اب آخری مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے. اور میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات غلط ثابت ہو، لیکن ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ کرنا ورنہ عمران خان صاحب نے فی الحال کچھ نہیں ہے. ابھی صرف وہی تقریر کریں گے جو کرتے آ رہے ہیں، اور اس میں پھر عمران خان صاحب نے کہنا ہے کہ جب آپ تیاری کر لو، تیاری پکڑ لو، اسلام آباد کی طرف ہم نے جانا ہے، اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ لے کر جائیں گے. کے پی کے سے بھی آئیں گے، پنجاب سے بھی آئیں گے، اور پھر پورے ملک سے لوگ آئیں گے، اور ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے. ستمبر سے پہلے حکومت کو گرانا ہے، ورنہ یہ حکومت جو ہے وہ انتخاب اپنا ملک کا نقصان کرے گی، ملک کو کیا دیوالیہ کر دے گی. اس طرح کی باتیں خان صاحب کریں گے. لیکن تاریخ ابھی تک جو عمران خان صاحب کے سورسز ہیں میرے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک تاریخ کا عمران خان صاحب نے فیصلہ نہیں کیا. آخری وقت پر آ کر کوئی اچانک ان کے دماغ میں کوئی بات آ جائے، کیونکہ اس طرح کے اعلانات، اس طرح کی تاریخیں اکثر عمران خان صاحب مشاورت کے بغیر بھی کر دیتے ہوتے ہیں. 1-2 لوگ بیٹھ جاتے ہیں ساتھ، پھر عمران خان صاحب وہ ہوتے ہیں نا، وہ کر دیتے، دھماکہ کر دیتے ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی دھماکہ کر دے تو اور بات ہے، ورنہ جلسہ ہوگا، جشن ہوگا، لمبی چوڑی تقریر ہوگی، ٹھیک ٹھاک قسم کی بےزتی کریں گے اپنے مخالفین کی، ان کے متعلق ان کے نام بگاڑیں گے، اور پھر نیوٹرل کا راگ بھی عمران خان صاحب والا پیں گے. شہباز گل صاحب والے معاملے کو بھی ہلکا پھلکا ٹچ دیں گے. لیکن کوئی بڑا اعلان جو ہوتا ہے نا، جس کو جو کہہ رہے ہیں کہ جی حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہوئے، تو اس طرح کے اعلان کے امکانات بہت کم ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.